قرآن مجید میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو میں تمہیں چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس کوئی غلطی خطا ہو جائے تو فوری طور پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے، اور بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو جو موت کے بعد آخرت میں تمہارے لیے نفع بخش ہوں۔ سعودی عرب کے ایک رہائشی شخص نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ اس سے کہہ رہا تھا کہ اس فون نمبر پر رابطہ کرو اور فلاں شخص کو عمرہ کرواؤ۔ فون نمبر بہت واضح تھا، نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس شخص نے اس خواب کو وہم جانا اور نظر انداز کر دیا۔ 3 دن تک مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ امام مسجد نے اسے کہا کہ فون نمبر اگر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعارف کے بعد اس نے کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ تم سے رابطہ کروں اور تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس آدمی کو اس نے فون کیا وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا کون سے عمرے کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی، اور تم کہتے ہو کہ میرے لیے عمرہ ادا کروانے کا حکم ہوا ہے۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز تو پڑھتا ہی نہیں۔ اس سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا۔ بہرحال دونوں شخص مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے، انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جو بہت کوشش سے عمرہ ادا کرنے پر آمادہ ہوا تھا کہنے لگا کہ میرے بھائی حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ یہاں پر آنے کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اس آدمی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ نفل پڑھو اور پورے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی تھی۔ اپنے ساتھی کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، ایسی موت تو ہر کسی کو مقدر ہو۔ وہ اپنے آپ ہی سے باتیں کرتا چلا گیا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم ہی میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض میں اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچایا جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ چند ایام گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا۔ تعزیت کے بعد اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی نیکی یا عادت تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا، اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اس بیوہ نے کہا کہ بھائی تم درست کہتے ہو، میرا خامند کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب تک پینے کا عادی تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا تو وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں لاتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر بس آواز دیتا
دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ ہی میرے خاوند کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے۔ شاید یہ اسی بیوہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اس آدمی کا اتنے عمدہ طریقے پر اختتام ہوا کہ ہر مسلمان کو اس پر رشک آتا ہے، اور بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تفسیر تھی کہ بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ بس دوستو، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر اس عادت میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ نیکی کا کوئی کام ہی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنے اس مقدس اور وسیع و عریض سرزمین پر ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا اور پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات کی پاسداری کرنا اور اس کے منع فرمائے گئے کاموں سے اجتناب کریں۔ انسان کی یہ چند روزہ زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو کچھ لمحے کے لیے پانی میں دکھائی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناپید اور غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اس دار فانی کے اندر ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے ایام کو دنیا کی رنگینی اور دل فریبیوں میں گزار کر آخرت کی زندگی کی طرف ہمیشہ کے لیے رخت سفر باندھ دیتا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا۔ سورہ عنکبوت کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بھلاؤ، اور اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ پھر سورۃ الانعام میں ارشاد ہوا، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہیں، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ وہاں پر ایک جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا نظر آیا، یعنی وہ جگہ جہاں پر کوڑا ڈالا جاتا ہے۔ اس کے قریب سے آپ گزرے اور دیکھ کر اپنے صحابہ کو فرمایا، جو دنیا کو اس کے سارے ساز و سامان کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ لے، یعنی دنیا اور اس کا ساز و سامان کوڑے کا ڈھیر ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ کسی دوسرے ملک سے بہت عمدہ کپڑا آیا، وہ ریشمی کپڑا تھا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب وہ کپڑا آیا تو چونکہ ایسا کپڑا کبھی دیکھا نہ تھا، اس لیے صحابہ کرام نے اس کی عمدگی پر حیرانی کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے لے کر وہ کپڑا دیکھنے لگے کہ کیا عمدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام اس طرح ایک دوسرے کو یہ کپڑا دکھا رہے ہیں تو کہیں ان کے دلوں میں اس کپڑے کی محبت نہ سما جائے، تو اسی وقت ان سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جن کا انتقال ہو چکا تھا، کہ حضرت سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال عطا ہوئے ہیں وہ رومال اس کپڑے سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ دنیا کی کسی چیز سے اتنا دل مت لگاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح تعلیم دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور آج ہم میں یہی فرق ہے کہ دنیا صحابہ کرام کے پاس بھی بہت آئی، بہت سے صحابہ کرام مالدار اور صاحب ثروت بھی ہوئے، لیکن مالدار ہونے کے باوجود دنیا ان کی سوچ کا اور ان کی دوڑ دھوپ کا محور نہیں تھی کہ ہر وقت صبح شام صرف دنیا کا تذکرہ ہے، جبکہ آج ہم نے اپنی سوچ بچار اور اپنی فکر کا محور اس دنیا کو بنا رکھا ہے۔ اسی چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کی بنیاد بھی یہی تھی۔ اللہ رب العزت کے حضور یہی دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزارنے کا شرف بخشے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے اس چینل پر وقتاً فوقتاً ایسی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔